اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وجہ سے مسلمان بھی دھوکے سے بچ جایا کرتے تھے۔ اب دھوکے سے تو ہم بچیں گے، حکم ظاہر پر لگے گا، اور یہ بھی حدیث شریف میں طے ہو گیا کہ اذا حدث کذبا، جب یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا حدث کذبا، جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ پہلی علامت ہے۔ آپ دیکھیے، یعنی حضور کے ارشاد گرامی میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ اس کے بعد پوری حدیث شریف بہت لمبی ہے کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب بھی یہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب بھی یہ عہد کرے دھوکہ دے، اور اذا خاصم فجر، جب یہ لڑے تو گالم گلوچ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق کی طبیعت میں بنیادی طور پر سختی ہی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طبیعت کی نشاندہی فرمائی، اور احادیث کریمہ میں بھی اس کی طبیعت کی نشاندہی کی گئی۔ اب بھی ہمارے زمانے میں بھی یعنی یہ علامات تو بہرحال موجود ہیں، اور ان علامات سے بہت سے اندازے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر کسی میں نفاق کی پوری علامات نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ تو جتنی علامات ہیں اتنے ہی درجے کا منافق ہوگا بھی وہ۔ اگر ساری باتیں ٹھیک ہیں اس میں اور جھوٹ بولتا ہے تو کم سے کم پہلے درجے کا، اس درجے کا منافق تو وہ ہوا ہی۔ بات یہ کہ انسان اگر جھوٹ بولنا شروع کر دے تو باقی ساری خوبیاں بھی تقریباً جو خصوصیات ہیں منافق کی، یا جس کو آپ منافقین کی خوبیاں کہہ لیں، وہ خوبیاں اسے پیدا ہو ہی جاتی ہیں تو وہ خامی، لیکن اس کے اعتبار سے یہ خوبی ہے۔ تو ایک بنیادی جھوٹ سے ساری بات جو ہے اس کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان جھوٹ بولے یعنی اگر انسان جھوٹ بولے تو پھر وعدہ خلافی اور باقی چیزیں یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ جھوٹا ہوگا تو وعدہ خلافی لازمی کرے گا وہ۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایفاء عہد کے بارے میں بہت تلقین فرمائی گئی کہ ایفاء عہد کرو، باقی چیزیں دیکھو۔ تو اخنس کی طبیعت کچھ اس طرح کی تھی کہ پہلی آیت کریمہ میں اس کی نشاندہی فرما دے گی، اور یہ بھی بتا دے گا کہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب یہ آپ کی مجلس سے اٹھ جاتا ہے، جب یہ پیٹ پھیر لیتا ہے۔ اس تولا کے اصل میں دو معنی ہیں، اور مفسرین دونوں معنی کی طرف گئے، اور دوسرے معنی جو ہے وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک ترجمہ تو کیا گیا جب اسے اقتدار مل جائے، اور ایک ترجمہ کیا گیا جب اسے والی بنا دیا جائے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ سعی فی الارض۔ ایک ترجمہ سعی کا کیا گیا ہے کہ یہ دوڑنے لگتا ہے، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا یہ کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کس بات کی؟ لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد کرے۔ تو عام طور پر بھاگنا دوڑنا جو یہ بھی کوشش میں ہی شامل ہے۔ تو اگر ہم سعی کا ترجمہ کوشش کرنا بھی کر لیں تو بنیادی طور پہ غلط نہیں ہوگی بات، کیونکہ ٹھیک ہے حضور کے مجلس شریف سے اٹھ کر منافقین کا یہ کوشش کرنا کہ مسلمانوں کو نقصان ہو، زمین میں فساد پھیلے، اس کے لیے وہ دوڑ دوڑ کے اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، مدد حاصل کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو بھی فساد ہو سکے گا اسے کریں گے، یعنی پوری صلاحیتیں صرف کریں گے۔ تو سعی کو اگر کوشش کے معنی میں بھی لے لیا جائے تو بات بن جاتی ہے۔ عام طور پر تو لوگوں کا ترجمہ یہی ہے جو بات کی گئی ہے کہ دوڑتا ہے، چل پڑتا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ درست ہے،
کیونکہ غالباً اسی سے آتا ہے صحیح کرنا، جو صفا مروہ کے بیچ میں ہوتی ہے، صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک صحیح کرنا جو ہوتا ہے حج و عمرے کے ارکان میں، وہ اسی سے احساس ہے، زمین میں چل پڑتا ہے، اور دوسرا ترجمہ ہوگا زمین میں کوشش شروع کر دیتا ہے، کس کی؟ لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد کرے۔ تو ایک اور خصوصیت منافق کی یہ پتہ چلی کہ اس کی طبیعت میں چونکہ بنیادی طور پر شر ہوتا ہے، تو وہ فساد پر آمادہ ہو جاتا ہے، زمین میں فساد شروع کر دیتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ کھیتوں کے تباہی کا باعث بنتا ہے، والنسل، اور جانیں ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی منافق کی طبیعت میں املاک کے نقصان کے علاوہ یہ بھی شامل ہے کہ منافق جو ہے وہ قتل سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ایک بات جو ہمارے زمانے میں ہے، یعنی یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ کو سننا اور اس پر عمل کرنا یہ اشد ضروری ہے کہ جو اپنے مطالبات کے لیے لوگوں کو جان سے مار دیں یا اپنے مطالبات کے لیے دوسروں کے املاک کو نقصان پہنچائیں، تو انہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ تو منافقین کی خصوصیت ہے، مسلمانوں کی ہے ہی نہیں۔ انہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی خصوصیت تو ہے ہی نہیں، یہ تو منافقین کا معاملہ ہے۔ تو منافقین کے معاملات کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ منافقین میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہلک الحرث، اس زمانے میں املاک کھیتیاں ہوا کرتی تھی، اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ کھیتیوں کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ والنسل، اور قتل کر دیا کرتا ہے، جانیں مار دیا کرتا ہے، لوگوں کو جان سے مار دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں، دیکھیے قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے، تو ہم سوچیں کہ لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانا، بینک لوٹنا، گاڑیاں جلانا، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، اور لوگوں کو جان سے مارنا یا اغوا برائے تاوان، تو یہ سب کچھ جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اسی زمرے میں جا رہا ہے سب کچھ۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، کیا ہم ان واقعات کے بعد مسلمان بچتے ہیں؟ یعنی اگر منافق کی خصوصیت یہ مان لی جائے تو ہم تو کفر سے برے درجے میں گئے، یعنی جو بھی اس کا مرتکب ہے یہ سب کچھ فساد کے زمرے میں ہے۔ اور آگے اس بات کی توجہ بیان کیے بغیر کہ آپ اسے کیوں کر رہے ہیں یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد سے محبت نہیں فرماتا۔ یعنی یہ سب کچھ ہے کہ وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ قرار دیتا ہے، اللہ کی قسمیں کھاتا ہے بار بار، لیکن جو اس کے اعمال ہے اور جو اس کے افعال ہیں اور جو اس کی دلی حالت ہے وہ تو فساد پر مبنی ہے۔ تو اللہ فسادی سے اور فساد سے محبت کب کرتا ہے؟ واللہ لا يحب الفساد۔